امریکہ اور ایران کے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں گورک اور کیشم جزیرے پر ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ اتحادی ممالک کی طرف سے داغے گئے 7 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ بحرین میں امریکی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا امریکہ حملے نہ روکے گا تو جواب محدود نہیں ہوگا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف حملے۔ ایران اور امریکہ آمنے سامنے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں گروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک پر داغے گئے 4 ڈرون اور 3 میزائل بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے مطابق بحرین میں امریکی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی بھرپور جواب دیا۔ خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ دعویٰ کیا کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے والے 4 ٹینکرز پر فائرنگ کی۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے تیل اور گیس برآمدات مکمل بند کرنے کی دھمکی دی۔ کہا نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ مشرق وسطی میں جنگ کی آگ بجھانے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششیں جاری۔ ثالثی مشن پر ایک بار پھر وزیر داخلہ محسن نقوی تہران چلے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی تک پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران روانگی سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے خصوصی ملاقات کی اور دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محسن نقوی کو خصوصی ہدایات کے ساتھ رخصت کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے محسن نقوی پہلے بھی 2 بار ایران کے دورے کر چکے ہیں۔ اس دورے میں بھی محسن نقوی ایران کے رہنماؤں ملاقات کریں گے۔ اہم خبر، مشرق وسطی میں جنگ کی آگ بجھانے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ ثالثی مشن پر ایک بار پھر وزیر داخلہ محسن نقوی تہران چلے گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی تک پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران روانگی سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے خصوصی ملاقات کی۔ امریکہ اور ایران کے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں گورک اور کیشم جزیرے پر ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ اتحادی ممالک کی طرف سے داغے گئے 7 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ بحرین میں امریکی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا امریکہ حملے نہ روکے گا تو جواب محدود نہیں ہوگا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف حملے۔ ایران اور امریکہ آمنے سامنے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں گروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک پر داغے گئے 4 ڈرون اور 3 میزائل بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے مطابق بحرین میں امریکی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی بھرپور جواب دیا۔ خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ دعویٰ کیا کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے والے 4 ٹینکرز پر فائرنگ کی۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے تیل اور گیس برآمدات مکمل بند کرنے کی دھمکی دی۔ کہا نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ کا کشیدگی کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ نے ریڈار اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے 8 اپریل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ ہماری افواج نے امریکی جارحیت کا جواب دیا۔ امریکہ غیر قانونی کارروائیوں کے نتائج اور کشیدگی میں اضافے کا مکمل ذمہ دار ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں کہ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا درینہ ڈراؤنا خواب اب حقیقت بن گیا ہے۔ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران کی بعض جوہری تنصیبات پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ ایران کا عدم تعاون نہیں بلکہ امریکی اور اسرائیلی حملے ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ عالمی ادارہ حملوں کے نتائج ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق ابہام پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسے ایسا کرنے کے بجائے سفارتی حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے پاس اب بھی 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔
مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام لے کر ایرانی سپریم لیڈر کو پہنچانے کے لیے آج تہران جا رہے ہیں۔ محسن نقوی نے ایران روانگی سے پہلے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کر کے ضروری ہدایات لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کرغزستان سے آج ہی وطن واپس پہنچے تھے۔ ان کی فوری ایرانی روانگی کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ محسن نقوی کے دورہ تہران کا بنیادی مقصد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام ایرانی سپریم لیڈر کو پہنچانا ہے۔ سپہ سالار کے پیغام سے ایران امریکہ امن معاہدے کے حوالے سے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ محسن نقوی نے گزشتہ ماہ بھی تہران کے دورے کیے تھے۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے اور ایران کے پاس معاہدہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ مزید کہا کہ ایران کے پاس اب بھی 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران جنگ کو ابھی تیسرا مہینہ ہے۔ ویتنام جنگ 19 سال چلی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب جیتیں گے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک طرف مذاکرات تو دوسری طرف امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملوں کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں گورک اور قشم جزیرے پر ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک کی طرف داغے گئے 7 میزائل تباہ کر دیے۔ بحرین میں امریکی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب نئے ہرمز میں کشیدگی برقرار۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر پھر وار۔ امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے صبح سویرے ایران میں گورک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اتحادی ممالک پر داغے گئے 4 ڈرونز اور 3 میزائل بھی مار گرائے۔ امریکی فوج کے مطابق بحرین میں امریکی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی حملے کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ دعویٰ کیا ہے کہ کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بغیر اجازت اپنا ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 4 ٹینکروں پر فائرنگ کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی کارروائیاں جاری رہیں تو اپنا ہرمز سے تیل اور گیس کی برآمدات کی مکمل بندش کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اس سے پہلے کویت نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ سعودی عرب نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور دونوں ملکوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ حملے خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فریقین سے کہتے ہیں کہ وہ کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے ایران سے حملے روکنے اور امن کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی حملوں کو خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور دونوں ملکوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔